برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے۔ یوٹیوب پر بتایا گیا عمل کیا ہر کوئی کر سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ آپ نے فی زمانہ ایسے سوال کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے یوٹیوب پر بتایا گیا عمل کیا ہر کوئی کر سکتا ہے، غالباً یہی ہے جی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یوٹیوب جو ہے یہ پوری دنیا ہے، اور اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس کے ایک الگ مزے ہیں، الگ رنگ ہے، الگ طور طریقے ہیں، جینے کے، رہنے کے، سہنے کے انداز، طور طریقے ایک منفرد ہے۔ اسی طریقے سے یوٹیوب کی دنیا بھی ایک بہت زیادہ جو ہے رنگ و روپ سے مزین ہے، اور اس میں بے شمار اقسام کے لوگ جو ہیں اپنی اپنی سوچ و خرد، اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے طریقے سے اس دنیا میں اپنی کیفیت کا، اپنے جذبات کا، اپنے علم کا، اپنے ہنر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب پر جو ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، جیسے کہ ورد و وظائف کی آپ نے سوال کیا، اس سے پہلے چند ضروری باتیں میں آپ کو بتانا بہتر سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب پر اس قدر کثرت سے لوگ کا آنا سوشل طور پر، یہ بہت کم اب ایسے لوگ بچے ہیں جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو۔ چونکہ یہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس پلیٹ فارم پر لوگ اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو، اپنے ویورز کو، اپنے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے، نوٹ کمانے کے لیے، دنیا کے چند سکوں کی خاطر سیدھی سادی بھولی بھالی بلکہ عام اور خواص سب سے مذاق اور کھلواڑ ان کی زندگی سے کر رہی ہے۔ بالکل سمجھیے کہ چونکہ یہ میرا چینل جو ہے اس کو تشکیل دینے کا مقصد ہمارا یہ ہے، اس پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے علم کے مطابق ہے، جہاں تک میری بساط ہے، میری حیثیت ہے، جہاں تک میری جانکاری ہے، میں اپنے علم کے مطابق جو ہے کہ صحیح طور پر لوگوں کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کروں۔ چونکہ بہتر انسان وہی ہے جو سب سے پہلے اپنی اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے، اور یہ اگر نعرہ ہماری زندگی کا مقصد حیات بن گیا تو ہمارے قوم کے اندر سے اگر ایسے 100 جوان کھڑے ہو جائیں تو ہمارے معاشرے سے بے شمار خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب پر جو اعمال و اشغال، ورد و وظائف، چلے جو عام طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کچھ ایسی ویڈیوز شارٹ وغیرہ دیکھی ہیں کہ اگر جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے، جس نے وہ چینل کو تشکیل دیا ہے اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پوری طریقے سے میرے علم کے مطابق اگر وہ کسی مفتی سے فتویٰ لیا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کی باتوں پر عمل کریں گے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان المبارک کے پاکیزہ ماحول میں، موسم میں ایک ویڈیو یعنی شارٹ میرے پاس آئی، تو میں نے اسے دیکھا
اس میں دیکھا کہ ایک مرد و عورت اور ایک اس کا بچہ تھا، غالباً وہ میاں بیوی یا ہسبینڈ وائف تھے اور ان کا بیٹا تھا۔ تو چونکہ یہ حدیث رسول ہے کہ وقت افطار، سحری اور افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ افطار کے وقت یا سحری کے وقت کی ویڈیو تھی۔ اس نے کہا کہ یہ قبولیت وقت کی گھڑی ہے، تو ایسا کرو کہ چلو ہاتھ اٹھا کر دعا کیا جائے۔ تو شوہر جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بیوی پیچھے سے اس کو تھپکی دیتی ہے اور کہتی کہ نہیں، پہلے میں دعا کروں گی۔ تو اب بیوی جب دعا کرتی ہے تو کہتی ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہ یا اللہ، میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور یہ مجھ سے محبت کرے، اور اگر یہ مجھ سے محبت کرتا رہے اور یہ میرے پاس رہے، اور اگر یہ مجھ سے محبت نہ کرے، کسی اور کی طرف چلا جائے، تو وہ تیرے پاس چلا جائے۔ اب یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، اس کے شوہر نے کہا کہ اچھا تم ٹھہر جاؤ، میں آمین تو نہیں بولا لیکن میں اب دعا کرتا ہوں، تم آمین بول دو۔ تو اب شوہر نے دعا کی کہ یا اللہ، میری زندگی کی جو سب سے بڑی مشکل ہے، تو اس نے اشارہ کیا بیوی کی طرف، یا اللہ میری زندگی کی جو سب سے بڑی مشکل ہے تو اسے دور کر دے۔ تو اتنے میں اس کے بچے اور اس کی بیوی نے آمین کہا، تو وہ بیوی جو ہے اچانک غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا کہتا ہے کہ پاپا، آپ کی مشکل جو سب سے بڑی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اب ذرا اس بات پر ہم اور آپ اور پیارے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ آپ سوچیں کہ وہ ہاتھ کس کے حضور اٹھا اور وہ مذاق کس کے حضور ہوا، اور یہ ٹھٹا کس کے سامنے کر رہا ہے؟ ایک مسلمان، ایک مومن، اور اس کا ہاتھ کہاں دراز ہوا ہے اور کس کا نام لے رہا ہے اور کیوں لے رہا ہے؟ دنیا کے چند سکوں کی خاطر، دنیا کے چند رذیل اور ذلیل سکوں کی خاطر، ویورز بڑھانے کے لیے، کچھ نوٹ کمانے کے لیے، کچھ واہوائی بنانے کے لیے۔ تم سوچو، تم کسی مفتی سے اس مسئلے پر فتویٰ لے کر دیکھو اور تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس پر کمنٹ کیا، اور جن لوگوں نے اس پر مسکرا دیا، اور جن لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا، جن لوگوں نے اس پر لائک کیا، کمنٹ کیا، شیئر کیا یا مسکرا دیے، یا یہی رویہ انہوں نے سیکھ کر آپ کی ویڈیو سے، اگر بہت سارے ایسے اشخاص ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو عامل ہیں، میرے پاس کئی ایسے عامل فون کیے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سے میں نے یہ عمل یہ مجھے اجازت کی ایسے۔ تو اس کا مطلب میری یہ ویڈیو، جہاں کہ میں چھوٹے سے شہر، چھوٹے سے قصبے، چھوٹے سی جگہ پر رہنے والا ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک خدمتگار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کرتا ہوں، دین اور سنیت کی خاطر، لوگوں کی فلاح و بہبود کی خاطر، اصلاح معاشرہ کی خاطر میں یہ کام آغاز کیا ہوں۔ اب یہ سوچیں کہ تھوڑے سے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، ملک اور بیرون ملک ہماری ویڈیو دیکھی گئی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ کی شارٹ کو، آپ کی ویڈیوز کو، آپ کی کامیڈی کو نہ جانے دنیا بھر میں کتنے کامیڈین دیکھا کرتے ہوں گے، اور اس صورت میں بتاؤ کہ اگر وہی آپ کے رنگ رویے کو اپنا کر وہ اگر اس طرح کی ویڈیو بناتا ہے، تو بتاؤ آپ کا ایمان گیا، جن لوگوں نے دیکھا ان کا بھی گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے طرز عمل پر جس نے عمل کیا اس کا بھی گیا، اور اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ آپ ہوں گے۔ تو قوم کی سب سے بڑی رہنمائی ہمارے جو رہبر ہیں علماء کرام، وہ اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی سوچ و خرد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اور جو لوگ یہاں موجود ہیں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کامیڈی نہ دیکھا کرے۔ کامیڈی دیکھنے سے آپ کے دماغ میں وائرس آتا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر ایکٹنگ، آپ کے ایکشن جو ہوتے ہیں اس کے کلچر میں ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، آپ کے طرز زندگی میں تبدیلیاں آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ کام آپ عام طریقے سے کرتے ہیں، یہ تو ہم نے شرعی مسئلہ بتایا، اب اس کو اگر آپ عام طریقے سے کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مزاحیہ طور پر کسی کو ہنسانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ میں پہلے ہم پتہ کریں کہ یہ ہمارا کام کرنا درست ہے یا نہیں۔ چونکہ قیامت کے دن آپ سے دو سوال ہوں گے، جہاں بہت سارے سوال ہوں گے وہاں دو سوال اور ہوں گے۔ وہاں ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا، پیسہ کہاں سے کمایا، اور دوسرا کہ پیسہ کہاں خرچ کیا۔
दौलत कहाँ से कमाई और कहाँ खर्च किया। कमा लेना ही बस नहीं है, कमाने के बाद उस पैसे को किस जगह पर सर्फ किया, खर्च किया, इसका भी जवाब देना है। अब अगर इस तरह की जो लोग उल्टी सीधी हरकतें करके YouTube से पैसा कमाते हैं तो वो अपने यहाँ के आलिम से, मुफ्ती से एक फतवा लें कि ये जो मैं इस तरह की कॉमेडी बना रहा हूँ, इस तरह की जो रील्स मैं तैयार कर रहा हूँ, क्या ये इसके आने वाले पैसे मेरे लिए जायज़ हैं कि नहीं। ये बात भी सोच लें। खर्च तो बात की बात है, पहले तुम ये देखो कि वो आमद और रफ्त का जो जरिया है तुम्हारा वो दुरुस्त है या नहीं। बात समझ आ रही है। अब एक हदीस सुने, हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मजाक में झूठ बोलता है लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, तो वो रोता रोता जहन्नम जाएगा। फिर एक मकाम पर हुजूर फरमाते हैं बर्बादी हो उसके लिए, बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसने मजाक में झूठ बोला और इसलिए बोला कि लोग हंस पड़े। फिर हुजूर ने फरमाया बर्बादी हो उस शख्स की, बर्बादी हो उस शख्स की। ये हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अब आइए आप अपने सवाल की तरफ। आपका सवाल है कि क्या YouTube पर बताया हुआ अमल हर कोई कर सकता है, यही सवाल है ना। हाँ, तो पहली बात ये कि जो मैंने अभी बयान की इसमें वो पहलू भी है, चूंकि ये सोशल इतना आम हो चुका है कि लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, और इसमें दुनिया जहान के खुराफात को भी अगर डाउनलोड करा दिया जाए, अपलोड करा दिया जाए, तो दीन की मजलिस की 5-5, 10-10 साल वीडियो अपलोड हुए हो जाएगा। चुनिंदा लोग 1000, 2000, 5000, 10, 100, 200, 500 लोग देखेंगे। लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करके यूट्यूब पे डाल दिया जाए तो दिन नहीं गुजरेगा मिलियन लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए लोग बुराइयों की तरफ ज्यादा माइल होते हैं। अब उन्हीं बुराइयों में कुछ लोगों ने यह सोचा कि जहां बुरे लोग हैं तो चलो वहां एक अच्छा चेहरा लेकर सामने चला जाए, कुछ अमल वगैरह अपलोड करा दें। धीरे धीरे लोग, चूंकि दुनिया इतनी बड़ी है और दुनिया भर में लोग परेशान हैं, धीरे धीरे लोग देखेंगे, अमल करेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेगा, व्यूअर्स बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, मोनेटाइज होगा, पैसा मिलेगा, रोटियां सिखा जाएगी। तो ये वही बात है। अब इसी को पेशे नजर रखते हुए अजमल सुल्तानपुरी ने एक शेर कहा था, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए। यह जमाना ऐसा है कि आलिम और गैर आलिम में फर्क नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि हर कोई जो है, कि मेरे बताने का मकसद ये नहीं है, मेरे बयान करने का मकसद ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के हरकतों सकनात करते हैं। माशाल्लाह मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूं जिनके आमाल सच्चे, सुथरे, अच्छे, इजाजत याफ्ता होते हैं और उनकी वीडियो से हजार लोग फैज़याब होते हैं। ऐसे लोग भी पाकीज़ा लोग हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हुजूर के गुलामों की रहनुमाई कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की, अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। अब आपके सवाल का जवाब, पहली बात तो ये कि जो वीडियो अपलोड कराई जाती है, यानी जो अमल यूट्यूब पे डाले जाते हैं, तो उनकी 3 शक्लें होती है। 3 शक्लें होती है, यानी उसकी 3 किस्म होती है। पहली बात ये कि जिस अमल को आमिल ने, क्योंकि अब हर आदमी तो आमिल है ना, अमल बता रहा है तो आमिल है। अब वो आमिल है, जाहिल है, झाली है, झोली छापे, झोला छापे, ऐरा गहरा है, 2 कौड़ी का है, ये तो इंसान के पास इल्म नहीं परखने का। जिसको अल्लाह ने आंखें दी वो जानता है।
تو اب یہاں پر یہ باتیں ہیں کہ 3 باتیں بہت غور کیے. پہلی بات یہ کہ جس عمل کی اس نے ویڈیو بنائی کیا وہ اس عمل کا عامل ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس عمل کی اس کو اجازت تھی یا خود ہی سے اس نے پڑھا. پہلی بات کہ جس عمل کو اس نے اپلوڈ کیا اس عمل کی اس کو اجازت تھی پڑھنے کی، ایک. دوسرا یہ کہ کیا اس کے عمل میں وہ عمل تھا جو اس نے اپلوڈ کرایا، اور تیسرا یہ کہ اس عمل کی آگے بڑھانے کی، شیئر کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی اجازت تھی. اگر یہ تینوں باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہے تو بلا شبہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور اگر اسے اجازت نہیں ہے شیئر کرنے کی، اجازت پڑھنے کی تھی، پڑھ لیا، حامل ہو گیا. شیئر کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر اب وہ کوئی پڑھے گا تو پھر اس کا انجام وہ پڑھنے والا دیکھے گا، بجائے اس کو فائدے کے نقصان ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک بات یہاں پہ اور بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت قابل غور ہے. اب ایک عامل زندگی میں ایک سال میں کم سے کم 500 عمل کو ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے. اب وہ 500 اعمال کا عامل تو نہیں نہ ہو سکتا ہے. تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے بتائے ہوئے عمل سے لوگ کیسے فیض پائیں گے؟ میرے پاس ایک شخص آیا تھا، وہ تقریباً جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے، اور اس کو پاکستان کی کوئی ویڈیو اس کو کسی نے شیئر کر دی یا یوٹیوب سے اس نے نکال دی. وہ جو شمیم نہیں تھا، وہ شمیم کے ذریعہ وہ آیا تھا. شمیم اس بات کا گواہ ہے، شمیم کو معلوم تھا، وہ اسی کے علاقے عظیم نگر کا تھا. تو اس نے جو ہے کہا کہ میں پری کا عمل کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو بتایا گیا کہ تم یہ عمل مت کرو، تمہارے لیے درست نہیں ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس نے، وہ میرے پاس آیا، شمیم کے ذریعہ بات آئی، میں نے اس کو انکار کر دیا اور میں نے کہا اس کو سمجھاؤ. پھر شمیم نے مجھے بتایا کہ بابا وہ غائب ہو گیا. اب غائب ہو گیا تو اس کو کھوجا جا رہا ہے، اور کون سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر اس نے عمل کیا تھا. شمیم بولا وہ بابا غائب ہو گیا، اس کی کچھ تھا پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا. اور کچھ دنوں کے بعد وہ ممبئی سمندر کے پاس سے ملا، ممبئی سمندر کے پاس سے. اور جب لوگوں نے اس کو پکڑا تو بولا کہ یار مجھے چھوڑو، گھر جانا ابھی نہیں. لوگوں نے کہا تم یہاں کیسے آئے؟ کہا ہے ہمارا بغل میں تو گھر ہے. کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا کہ وہ عظیم نگر میں. تو کہا تم کہاں؟ کہ میں شیوالے گھاٹ پر بیٹھا ہوں. اب عظیم نگر کھجواں شیوالا گھاٹ 1.5 2 کلومیٹر کا سفر ہے. چونکہ وہ عمل دریا کے پاس کرنا تھا، پانی کے پاس، لیکن اس کی رجت ہوئی، وہ کسی طریقے سے پہنچ گیا ممبئی. مائنڈ اس کا بلاک ہو گیا، پاگل ہو گیا. اور جیسا آج آپ نے دیکھا دکان پر کہ وہ جو آیا اس نے بھی بغیر اجازت کا عمل کیا، تو وہ بھی رجت شدید میں مبتلا، وہ پیچھے چلتا ہے اور پیخانہ کرنے کے بعد وہ پورے میں زمین میں ملنے لگتا ہے. جہاں کھڑا ہوگا 4 گھنٹے کھجلاتا رہے گا. اور وہ ایک بہترین قاری تھا، زبان کا بہترین قاری تھا. تو اس لیے جو بھی عمل یوٹیوب پر دیکھا جائے تو اس کی شناخت 3 ہے. پہلی بات یہ کہ جس عمل کو اس نے اپلوڈ کرایا ہے یا کیا ہے اس عمل کی اس کو آگے سے اجازت تھی. دوسری بات یہ کہ کیا وہ اس عمل کا عامل ہے. تیسری بات یہ کہ جس عمل کی اجازت تھی اور اس نے عمل کیا اور اس کو آگے بڑھانے کی، آگے شیئر کرنے کی اجازت ہے. اگر شیئر کرنے کی اجازت ہے تو واقعی بلا شبہ آپ اس پر عمل
کر سکتے ہیں، ورنہ وہ آپ کے لیے رجت شدید کا سامنا ہو جائے گا اور آپ خطرے میں مبتلا ہو جائیں گے اور جان کے لالے پڑ جائیں گے اور نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ اس رجت سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ کا اچھے عامل کامل سے علاج نہ ہو۔ تو اس لیے آپ یوٹیوب کی ہر ویڈیوز پر عمل نہ کریں۔ میرے پاس نکات بہت سارے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اگر 1,00,000 مریضوں کو دیکھا ہے، ان میں بہت سارے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جو بیچارے ان یوٹیوبرز کے چکر میں، یوٹیوب کی ویڈیو کے چکر میں اور ادھر ادھر کے بتائے ہوئے ایرے گہرے کے عمل کرنے کے باوجود وہ پاگل ہو گئے اور ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو غیر اجازت کا عمل کیا، اس کی 9 اولادیں مر گئی۔ میری ویڈیو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں، 9 اولاد ان کی مر گئی۔ ابھی جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں نے بتایا تھا 9 اولاد ان کی مر گئی۔ ایک دفنا کر آئے، ابھی 25 سال کا بچہ دفنا کر آئے، 2 دن کے بعد 27 سال کا، 2 دن کے بعد 18 سال کا، 9 بچے ان کے انتقال کر گئے۔ اسی غیر معتبر عامل کے بتائے ہوئے، غیر معتبر شخص کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر اس کی نسلیں تباہ ہو گئی، ان کی بیوی مر گئی۔ تو اس لیے آپ یوٹیوب کا بتایا ہوا عمل ہرگز نہ کریں۔ اگر اس طرح کے کوئی عمل آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ ضرورت مند ہیں تو آپ اپنے معاشرے میں، آپ کے اطراف میں جو بہترین، سچے، اچھے، باوقار، عالم باعمل یا کوئی مفتی یا کوئی اچھا عامل ہو، آپ اس سے پہلے جائیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کریں اور وہ بتائیں کہ اس طرح کی ویڈیو میں نے سنی، کیا میں یہ عمل کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت دیں جب آپ جا کر یہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا رب قدیر، میں نے جو بتایا مجھ سے بتانے میں جو غلطی ہوئی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ واقعی اس وقت میں اس کی ضرورت ہے تو ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔